خداوند کی تعریف ہو، خداوند کا شکر ہو، ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں۔ بھلے خداوند کے سامنے جھکتے ہیں جو اسرائیل کا خدا ہے، ہم سب کا خدا ہے، ابراہیم اسحاق کا خدا، زندہ خدا، برکت دینے والا مالک بادشاہ ہے۔ ہم خداوند کی حضوری میں سے مبارک کہتے ہیں۔ آخری زمانے کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اینڈ ٹائمز کے والے سے سیکھ رہے ہیں، اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ تیاری کا وقت ہے اور ہمیں تیار ہونا ہے۔ دنیا کے حالات جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں ریڈی ہونا ہے۔ دو تین ایسی مین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام میں دیکھیں، آج ہم نے اگر آپ نیوز کو فالو کر رہے ہیں تو اس لاسٹ ویک کی نیوز میں آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی جو کہ کافی زیادہ ضروری ہیں سمجھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوریاز کی جو ہے وہ صلح ہو گئی ہے، ہاں جی، نارتھ اینڈ ساؤتھ کی آپس میں صلح ہو گئی، تو امن کا جو ہے وہ اس میں وہ دیا جا رہا ہے کہ امن کا پیغام۔ اور آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے گلے میں کچھ ہو رہی ہے، آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کافی سراہا جا رہے ہیں اس بات کے لیے، اسرائیل کے بہت زیادہ وہ حق میں ہیں۔ تو یہ چیز شائنہ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اگر ٹرمپ کو دیکھیں تو کیا ٹرمپ تو مخالف مسیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ امن کی بات کرے، سارے کو وہ ساتھ لے کر چل رہے اسرائیل کے بہت فیور میں، اور جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ مخالف مسیح جب آئے گا تو کیا کرے گا کہ پہلے امن کی بات کرے گا اور اس کے بعد سڈنلی فلپ ہو جائے گا۔ سو could it be اس میں ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیریا کے اندر جو ہے وہ USA کی خواہش ہے کہ سیریا سے اپنی فوجوں کو واپس جلد از جلد بلایا جائے، اور لیکن وہ ایک ایسا چوہے دان ہے، یا کیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی چھپکلی ہے جو گلے میں اٹکی ہے، نہ اس کو اگل سکتے ہیں نہ وہ اس کو نگل سکتے ہیں۔ یہ والا کام ہوا ہے، کیونکہ سیریا کے اندر امریکہ کے پاس جو پوزیشنز ہیں کیونکہ جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں، اور اگر وہ وہاں سے ہٹتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایران جو ہے، ایران آ کر ان چیزوں پر قبضہ کرے گا، اور رشیا جو ہے وہ ادھر کافی اسٹرانگلی کام کر رہے ہیں، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ساری سچویشن میں اسرائیل جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اور اسرائیل نے اس چیز کے لیے امریکہ سے بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں۔ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ فرانس کا صدر جو تھا وہ امریکہ گیا ہوا تھا، اور اس نے جا کر ٹرمپ سے بات کی، اور وہ ایران کے معاملے میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی، کیونکہ اس ساری گیم میں جو ہے ایران مین رول پلے کر رہا ہے۔ اور جب یہ میزائل سٹرائکس ہوئی تھیں، جب یہ امریکہ نے اور برٹن نے اور فرانس نے مل کر کچھ میزائل پھینکے تھے سیریا کے اوپر، اور رشیا نے وارن کیا تھا کہ اگر ایسا کریں گے تو تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے، یا ہم آپ پہ جواب میں حملہ کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی جو سٹرائکس تھیں وہ کافی کہہ لیں کہ وہ پن پوائنٹ سٹرائکس تھیں، اور اس سٹرائکس میں جو انہوں نے ایم کیا تھا وہ سارا کچھ انہوں نے ہٹ کیا، وہ جو ان کی فیسلٹیز تھیں، لیکن اس سٹرائکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے آلریڈی ایران نے اور رشیا نے اپنے ایسٹس کو وہاں سے نکال لیا ہوا تھا۔ لیکن ایک طرح کا میسج جو ہے وہ کیا کہ ہم یہ کریں گے، اور ویسٹ کی طرف سے انہی دوران میں جو چیز نیوز میں نہیں آئی زیادہ وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے بھی سٹرائکس کی تھیں سیریا کے اوپر، ڈو یو نو دیٹ؟ اسرائیل نے بھی اپنے میزائل پھینکے تھے، لیکن جو اسرائیل کی سٹرائکس تھی وہ کامیاب تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے ایران کے اوپر بہت جو ہے ان کا نقصان کیا۔ کیسے کہ ایران کے جو ملٹری کے مین بندے تھے وہ ان سٹرائکس میں مرے تھے، اور جو لوگ وہ سامان لے کر جا رہے تھے کیمیکل ویپنز کا، ان کو انہوں نے مارا تھا۔ اور اس ساری سچویشن میں ایران نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم یہ اسرائیل کی جو 70th برتھ ڈے ہے، عید پینتیکوست کے ٹائم پہ جو آ رہا ہے، یہ اگلے انہوں نے ببلیکل کیلنڈر کے مطابق یا ہیبرو کیلنڈر کے مطابق تو پچھلے دنوں میں منائی ہے، لیکن ابھی اور آگے جائیں گے تو ہم 14 مئی کو یہ چیز دیکھیں گے کہ اسرائیل کی آزادی کے والے سے جواب میں خدا نے ایران کو کیا جواب دیا۔ کچھ ویڈیوز آپ نے اگر دیکھی ہوں کہ ایران کے اوپر بہت بڑا سینڈ اسٹارم آیا تھا، اور ارتھ کوئک آیا بہت بڑا 5.9 جو ہے وہ ریکٹر اسکیل پہ اس کا جو ملا تھا نشان، تو خداوند نے جواب میں ایران کو کہنے کے تھوڑا سا شیک اپ کیا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر امریکہ ہٹتا ہے وہاں سے تو وہ جنگ اور زیادہ نقصان میں جائے گی۔ ایک اور چیز رشیا نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے بندے اب اٹھا دیے ہیں کی جو پوائنٹس پر، تاکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس چیز سے باز رہیں، کیونکہ اگر فرض کرو یہ اسٹرائک کرتے ہیں تو رشین فوجی اس میں مریں گے۔
اور اگر رشین فوجی مریں گے تو کیا ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اس چیز کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. لیکن وی آر جسٹ سٹنگ آن اے ٹائم بام آئی بلیو اوور دیئر. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک لاتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ٹائم لائن میں. اور بہت جلد جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ دمشق کی تباہی جو ہے، ڈماسکس کی جو انائلیشن جو ہے وہ بائبل کی پروفیسی کے مطابق ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے جب اسٹڈی شروع کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ دمشق کی تباہی جو ہے سب سے بڑا نشان ہے آخری زمانے کا، مخالف مسیح کے آنے کا. تو جب دمشق کی تباہی ہوگی اور آلریڈی تباہ ہو گئے، لیکن جس طرح کی تباہی بائبل میں لکھی ہے کہ اس کو انائلیٹ کر دیا جائے گا، اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس تباہی کے لیے بہت بڑی بامبنگ کی ضرورت ہے، یا پھر ایٹامک وارفیئر کی، یا پھر وہاں پہ پراپرلی اسٹرائکس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اسٹرائکس کی. اور ابھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے میزائل گرائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھ کے ہو جائے گا. اور اگر جب یہ ہوگا تو تب ہمیں ریڈی ہو جانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ٹائم would be on our hands, taken on our heads. ہمارے سروں پہ وہ وقت آ چکا ہوگا. جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم ٹائم لائن کو غور سے دیکھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس بارے میں آج سیکھتے ہیں، اور دانیل کی کتاب 9ویں باب میں ہم جائیں گے. ڈینیل چیپٹر 9 میں ہم دیکھیں گے اور آخری زمانے کی جو نبوت ہے اس پر غور کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت میں رہتے ہیں. ادھر ہاتھ رکھیں، لیکن ایک اور آیت میں آپ تک پہنچا دوں کیوں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا تسلنیکیوں 5واں باب، اس کی پہلی ہے فرسٹ تھیسالونیئنز چیپٹر 5 ورس 1. ہمیں باقی کلیسیاؤں سے، باقی لوگوں سے جو تاریکی میں چل رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ان چیزوں سے نا واقف ہیں، ہمارے پاس 2 ذمہ داریاں ہیں. پہلی یہ ذمہ داری کہ ہم نے ان سے علیحدہ ہونا ہے، ہم نے واقفیت رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. بائبل میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا کہ لیک آف نالج جو ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. مائی پیپل پیرش بیکاز آف لیک آف نالج. جن کو معلوم نہیں ہے. ہلاکت میں کون پڑیں گے؟ جو جانتے نہیں کہ کیا ہونے والا. سو ہمارا پہلا فرض کیا ہے کہ ہم اس نالج کو، اس بات کو سمجھیں. ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں اور ہم جو ہے وہ کس جگہ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کیا تیاری کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو پھر تلوار کو آتے دیکھے تو نرسنگا بھی پھونک. تو یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور پھر ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ ہماری کلیسیا، ہم سب مل کر لوگوں تک یہ میسج لے کر جائیں، لوگوں کو تیار کریں تاکہ بہتوں کو ہم اس مصیبت میں پڑنے سے بچا سکیں. مصیبت سے بچانے کا جو کام ہے یہ بیڑا خداوند کا ہے، لیکن ہم ان کو اویئر کر سکتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں وقت نزدیک آ گیا ہے، اپنے لیے تیاری کی جائے. ہمارا کام جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سا کام ہے. جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آتے، خداوند نے ایلیا کی روح میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجا تھا، جو کہ راہ کو تیار کرنے والا شخص تھا. اس نے کہا تھا کہ خداوند کے راستے سیدھے بناؤ، راہوں کو تیار کرو، اونچا نیچا کیا جائے، نیچا اونچا کیا جائے، اور ٹیلے ختم کیے جائیں اور راستے شاہراہ سیدھی کی جائے. اور ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا بڑا دن آئے، ایلیا اس دنیا میں آئے گا. obviously ایلیا تو آئے گا ایز اے پرسن، لیکن ہم اسپرٹ آف ایلائجا میں چلیں گے. جیسے یوحنا ایلیا نہیں تھا، لیکن ایلیا کی روح میں وہ چلتا تھا، اور اس نے مسیح کی پہلی آمد کے لیے اسرائیل کے گھرانے کو، یہودا کے گھرانے کو تیار کیا تھا. ہم بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی روح میں چلیں کہ مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ہم اسرائیل کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، قوم کو تیار کریں اور راستوں کو سیدھا کیا جائے. راستوں کو کیسے سیدھا کیا جائے گا؟ راہ جو ہے وہ ہماری تعلیم کا نشان ہے. ہم تعلیمات کو ٹھیک کریں. بہت سارے لوگ جو غلط تعلیمات میں پڑ گئے، بہت سارے لوگ جو کلام سے دور ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ڈینومینیشنل ازم میں پڑ گئے، بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے طریقہ کار کو بگاڑ لیا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم یوحنا کی روح میں جب کھڑے ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس تعلیم کو، لوگوں کو تعلیم پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا ہمارے لیے بات لے کر آیا، اور لوگوں کو تیار کیا جائے. اس عمل میں ہو سکتا ہے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا نے جب ہیرودیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، ہیرودیس نے اس کے پھر سر کو اتار دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تجھے روا نہیں ہے جو کچھ تو کر رہا ہے.
लेकिन क्या हुआ कि बिलाखिर वो कैद में पड़ा और मार दिया गया। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप अगर आखिरी ज़माना की कलीसिया हैं, आप अगर ऐसी कलीसिया हैं जो लोगों को तैयार करेंगे, आप ऐसी कलीसिया हैं जो लोगों को बताएंगे, तो आप और हम क्या हैं कि हम इब्लीस की बादशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा कहने के काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम इब्लीस के प्लान के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इब्लीस का प्लान क्या है कि इस आखिरी ज़माना में लोग जो हैं वो नावाकिफ रहें। इब्लीस का प्लान है कि लोग जो हैं वो नावाकफियत में पकड़े जाएं। इब्लीस का प्लान है कि लोगों पर वो दिन चोर की तरह आए, अनएक्सपेक्टेडली लोग जो हैं वो इस मुसीबत में पड़े, और इब्लीस का ये प्लान है। लेकिन हमारा क्या मंसूबा है, खुदावंद का क्या मंसूबा है? बाइबल में लिखे कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि लोगों की तौबा तक नौबत पहुंचे। हमारा प्लान क्या है कि हम खुदावंद की बात को आगे लेकर जाएं। खुदावंद का प्लान क्या है कि हम खुदावंद की बात को आगे लेकर जाएं। हालेलुया। पहले तस्सलुनीकियों 5वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। इससे पहले की आयतें जो हैं वो मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाने की आयतें हैं, मुर्दों में से जिंदा होने की और क़यामत की बाबत लिखा हुआ है। और जब उसने अपनी बात को फिनिश किया तो उसने कहा कि ये इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि तुम्हें, क्योंकि तुम भाई हो, तुम ईमानदार हो, तुम कलीसिया के लोग हो, इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये बातें लिखी जाएं, इसलिए कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते हो कि सलामती और अमन है, उसी वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इसको बर्थ पैंग ऑफ मसाया या टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल कहा गया है, हामला के दर्द की तरह इसको कहा गया है। लेकिन लिखा है कि तुम है भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। तुम तारीकी में नहीं हो। तारीकी में क्यों नहीं है? कौन सी चीज है जो हमारी राह की रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है? खुदावंद का कलाम है। हम क्यों तारीकी में नहीं हैं? क्योंकि हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं, हम जानना चाहते हैं, इसमें से हम सीखना चाहते हैं, हम इसमें इसकी कहने के इसमें हल चलाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि बादशाही जो है वो खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है, और वो शख्स जिसने हल चलाया उसको वो खजाना मिल गया, क्योंकि उसका हल जो था वो उस खेत में छुपे हुए खजाने की जो देख थी उसके साथ अटका। लेकिन अगर वो घर बैठा रहता और हल ना चलाता तो उसको खजाना ना मिलता। और बाइबल में लिखा है दुनिया कहती होगी अमन है, लेकिन क्या होगा कि नागहान हलाकत आएगी। दुनिया कहती होगी कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होगा, और उनको उनके अमन में ही जो है वो मुखालिफ मसीह आकर पकड़ लेंगे और कहेंगे हम बस हम मन है, वो फिर आके कहेंगे तो इस तरीके से उनका अमन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो अमन की बात करते हैं। लेकिन हमें ये तैयारी करनी है। लेकिन बाइबल में लिखे कि तुम्हें इस चीज के बाबत बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू मस्ट नो, और हम जानते हैं। सो ये इसकी तमहीद है। दानियल की किताब में चलते हैं। सो यू एंड वी ऑल आर प्रिविलेज्ड कि हम खुदावंद के कलाम की ये बातें सीख रहे हैं और राइट टाइम पर सीख रहे हैं। आमीन। हम राइट टाइम पर इस बात को सीख रहे हैं, बिकॉज द टाइम हैज कम, और हम नरसिंगे ये बजा रहे हैं, लोगों तक ये कलाम लेकर जा रहे हैं। 9वें बाब में जाएंगे और उसकी आयत नंबर 24 देखेंगे। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 24 लिखा है कि पस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोग तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। कितना टाइम दिया गया है? 70 वीक्स, 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, और पाक तरीन मकाम मंसूब किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से मंसूब फरमा प्रभाव तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। क्या लिखा है? 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूब कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ बाकी ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात चीज़ें रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को
پہنچ جائے گی. وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. ایک اور ورس دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 24، متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 15 آیت. میتھیو چیپٹر 24 ورس 15 لکھا ہے کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہے وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. اب خداوند یسوع مسیح نے بھی وہی الفاظ یوز کیے ہیں، اجاڑنے والی مکروہ چیز. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ابومینیشن آف ڈیسولیشن، جو اجاڑتی ہے، مکروہ چیز. ابلیس کی بات ہو رہی ہے، مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا لکھا ہے کہ جس کا ذکر تم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا تھا. ابھی ہم نے دانیل کی کتاب میں دیکھا چیپٹر 9 میں کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز رکھی جائے گی. لیکن اس ٹائم لائن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جب آپ سے پوچھا تھا، کیونکہ آلریڈی ہم نے اس پر ایک میسج کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ریفریز اور ریفائن ہم کریں گے اور اس کو ہم ریوائز بھی کریں گے. 70 ویکس کا ٹائم دیا گیا ہے اور یہ نبوت کے مطابق تھا. ہوا یہ تھا کہ یہ جو وقت ان کو دیا گیا تھا یہ 70 سال کا جو ہے وہ اسیری کا وقت تھا. اس کے بعد ان کو 70 ہفتے ریٹرن کے طور پر دیے گئے تھے. جیسا 9ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا تھا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا تھا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. دانیل کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یرمیہ نے یہ نبوت کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ year 586 میں نبوکدنضر بادشاہ آیا تھا. اس نے کیا کیا تھا کہ ہیکل کو تباہ کر دیا تھا. ہیکل کو تباہ کر کے اس نے لوگوں کو اسیری میں لے گیا تھا. اور یرمیہ نبی نے یہ نبوت کی تھی کہ تم 70 سال تک جو ہے وہ کیا کرو گے؟ اسیری میں رہو گے. اور ایگزیکٹلی جب 70 سال ہو گئے تو دانیل نے اپنی قوم کے لیے دعا شروع کی. اس نے کہا کہ خداوند ہماری اسیری کا وقت جو ہے مقرر تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں تو واپس لے کر جا. اور یہ وہ وقت ہے جس میں جو ہے وہ عزرا اور نہمیہ جیسے لوگ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے یروشلم کی پھر تعمیر کے والے سے بات کی تھی. یہ 70 سال کا عرصہ کیوں بنی اسرائیل اسیری میں گئے تھے؟ کوئی اگر مجھے بتائے تو اس کو میں اسی وقت 100 پاؤنڈ جو ہے وہ گفٹ دوں گا. ٹھیک ہے، میری بڑی خوشی ہوگی جان کر. 70 شکائنا کو نہیں دوں گا، شکائنا نے بھی ریسنٹلی سنا ہے. تو 70 سال اس لیے اسیری میں گئے تھے کیونکہ انہوں نے 70 جوبلیز نہیں منائی تھی. 70 جوبلیز نہیں منائی تھی. فرام دا ٹائم آف ڈیوڈ، کنگ ڈیوڈ سے لے کر انہوں نے کیا کیا کہ جب تک یہ یرمیہ نبی آیا انہوں نے خداوند کی جو زمین کے جو ثبت ہیں ان کو نہیں منایا تھا. اور اس کے بارے میں خداوند نے پھر کہا تھا کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت آئے گی. یہ کیا سسٹم تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 25 میں جائیں گے. لیویٹیکس چیپٹر 25 اور اس کی 8ویں آیت. نکال لیے لیویٹیکس چیپٹر 25 ورس 8 لکھا ہے کہ تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کتنی ہوگی؟ 49 سال ہوگی. یعنی کہ 7 ایئرز جو ہے وہ گزریں گے. تو اٹس اے ویک آف ایئرز، کیونکہ بائبل میں ہر چیز جو ہے خداوند نے اس طریقے سے بنائی ہے. ہفتہ کتنی دیر کا ہے؟ 7 دن کا ہے. خداوند نے ہفتے کو 7 دن کا بنایا. خداوند نے 7 سال کا عرصہ دیا تھا کہ 6 سال تم جو ہے وہ زمین میں کھیتی کرنا اور 7واں سال جو ہے وہ تم کچھ نہیں کرنا. اور کیا ہوگا کہ خود بخود فصلیں اگے گی، خود بخود پھل اگے گا اور اس کو تم نے بس جا کے توڑنا ہے، زمین کو ریسٹ کرنے دینا. اور یہ زراعت کے جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں، جو ایگریکلچرل لوگ ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ this is actually quite important کہ وہ زمین کی کیا جائے، ورنہ سیم اور تھور بن جاتا ہے، یعنی کہ نمک اوپر آ جاتا ہے اور زمین ویران اور بنجر ہو جاتی ہے. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ 7 سالوں کے کتنے پیریڈ ہوں گے؟ 7 پیریڈ ہوں گے.
اور پھر 49 ایئرز کے بعد جو 50th ایئر ہوگا اس کو جوبلی کا سال کہا خداوند نے. It's the year of jubilee. ہم گاتے بھی ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، It's the year of jubilee. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ وہ سال جوبلی کا ہو، یعنی کہ 49 ایئرز ایسے گزریں گے، اور جوبلی کا سال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی تصویر تھی. لیکن اسرائیل کے لوگ جو ہے اس کو انہوں نے نہیں منایا. اور اگر ہم واپس جائیں، لکھا ہے کہ 49 سال ہوں گے تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا. بڑے نرسنگے کا کیا تعلق ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ یک وقت پچھلا نرسنگا یعنی بڑا نرسنگا پھونکتے وقت ہوگا کہ مردے زندے ہو جائیں گے. سو یہ بڑے نرسنگے کا نشان کیا ہے؟ یہ خداوند کی سیکنڈ کمنگ کا نشان تھا. لیکن اسرائیل کے لوگ نہیں اس کو فالو کر رہے تھے. اور لکھے کہ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھکوانا. تم 50ویں برس کو مقدس جاننا. تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرنا. یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی. اس میں سے تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے گا اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے گا. وہ 50واں برس تمہارے لیے جوبلی ہو. تم نے اس نہ کچھ بونا نہ اس سے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے جوبلی کا سال ہوگا. سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے. تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا. اس سال جوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ملکیت کا پھر سے مالک ہو جائے. اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنا ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم میں سے تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا. جوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تم اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے موافق تیرے ہاتھ میں بیچ دے. سو کیا ہے؟ خداوند نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب جوبلی کا سال ہوتا تھا تو لوگ جو تھے وہ اپنی ملکیت کے مالک ہو جاتے تھے. اب خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو جوبلی جب پوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی ملکیت کے مالک ہو جائیں گے. We'll be restored back into our inheritance. اور وہ کیا ہے؟ خداوند کی بادشاہی. تو یہ جو تھا یہ نہیں بنی اسرائیل کر رہے تھے اور ان کو مصیبت کے اندر بھیج دیا گیا. اور جب وہ اسیری میں گئے اور خداوند نے وہاں پر نبوت کی تو خداوند نے پھر اینڈ ٹائمز کے بارے میں بتایا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 تھیوریز کا ذکر ہے. پہلی تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ایکچولی 70 ویکس آف ڈینیل، جو کہ 7 into 70. انہوں نے کہا کہ 70 ہفتے. ایک ہفتہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 7 کا. سو دانیل کو اینجل نے کیا کہا تھا؟ 70 ہفتے ہوں گے. 70 ہفتے means 70 sevens. سو یہ بنتے ہیں 490. سو بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یروشلم کو 490 years دیے جائیں گے کیونکہ 1 day is equal to 1 year according to this theory. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 490 years کا جو پیریڈ ہے، یہ 70 weeks کا جو پیریڈ ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 3 پارٹس میں اس کو کیا گیا ہے. پہلا پارٹ جو ہے وہ 62 weeks کا ہے، جیسے ابھی یہاں پہ لکھا ہے کہ 7 ہفتے کا ایک علیحدہ سیکشن ہے، 62 weeks کا ایک علیحدہ سیکشن ہے، اور پھر 1 week ہے. یعنی 62 plus 7 is equal to 69 and then 1 is the last one. تو کیا ہے کہ پہلے یہ ٹائم پیریڈ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ ٹائم پیریڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر لاسٹ ٹائم پیریڈ ہوگا جس کو ہم ٹریبیولیشن کا پیریڈ کہتے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ ایئر 402 میں سٹارٹ ہوا تھا. کیونکہ پہلے ٹائم میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو کرائٹیریا دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تینوں ٹائم پیریڈ جو ہیں وہ کب سٹارٹ ہوں گے؟ with the rebuilding of Jerusalem. سو اس کے آغاز کا عرصہ کیا ہے؟ ری بلڈنگ آف یروشلم. سو یہاں پر جو ہے وہ یروشلم کو ری بلڈ کیا گیا تھا اور ملاکی کی کتاب لکھی گئی ہے. یسوع مسیح اور ملاکی کے درمیان میں کتنا عرصہ ہے؟ ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے اور بیچ میں 400 سال کا گیپ ہے. There was no prophet in between. تو خداوند نے کیا کہا تھا کلام میں کہ نبوت پر مہر ہوگی اور کفارے کا کام کیا جائے گا اور یروشلم کو ری بلڈ کیا جائے گا. تو جب نہمیہ نے، عزرا نے اور ان سب نے جو ہے وہ کام کیا، انہوں نے آ کر جو ہے وہ نبوت کی، انہوں نے آ کر جو ہے وہ ریسٹوریشن کی، یروشلم کو ری بلڈ کیا. آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیں، عزرا اور نہمایہ کی. تو کیا ہوا تھا کہ جب یروشلم کو ری بلڈ کر دیا گیا تھا تو کئی چیزیں ابھی تک ری بلڈ نہیں ہوئی تھیں اور اس کے لیے ہیگائی جیسے لوگ آئے، زکریا جیسے پروفٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کام کو فنش کرنا ہے.
اور year 402 BC میں جو ہے وہ یہ کام شروع ہو گیا تھا اور یہ کام فنش ہو گیا تھا. یروشلم کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تھا اور بائبل کی آخری پرانے عہد نامے کی آخری بک لکھی گئی تھی. اور اگر ہم ادھر سے کاؤنٹ کریں so 62 ویکس یعنی کہ 62 into 7 کا جو پیریڈ بنتا ہے 434 years بنتے ہیں. جب ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں یہاں سے تو we actually come at 32 AD. تو بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم نے کیا پڑھا کہ 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا. آفٹر 62, انگلش میں کوئی پڑھے اس ورس کو 9:26 کو, ڈینیل 9:26, آفٹر 62 ویکس, ڈینیل 9:26 کو اس کو پڑھیں. اردو میں پڑھتا ہوں, لکھے کہ 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور پھر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کر دیں گے. ایک بادشاہ آئے گا جو شہر کو اور مقدس کو یعنی یروشلم کو ڈسٹروائے کرے گا. اور یہ بات جو ہے وہ پن پوائنٹ خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہے. پڑھیں آپ 26 verse 9:26. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. Yes. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. لکھا ہے کہ after 62 weeks Messiah will be cut off. Messiah جو ہے وہ اس کو مار دیا جائے گا. اور کیا آئے گا کہ ایک پرنس آئے گا, ایک کنگ آئے گا جو کہ رومن ایمپائر کا کنگ تھا اور اس نے آ کر یروشلم کو ڈسٹرائے کیا تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی پروفیسی ایگزیکٹلی یہ بتاتی ہے کہ آفٹر 62 ویکس فرام 402 BC جب یروشلم کا کام تعمیر کا کام فنش ہو گیا, جب پرانے عہد نامے کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لاسٹ بک لکھی گئی, اس کے بعد سے 434 ایئرز ایگزیکٹلی جیسے ڈینیل نے بتائے تھے وہ پورے ہوئے. اور آ کر کیا ہوا کہ year 32 AD میں جو ہے وہ 62 ویکس فنش ہوتے ہیں. اور year 32 AD میں کیا ہوا ہے, دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. وہ کیا تھا, یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ ہوا. یسوع مسیح کتنے سال کے تھے, 33 سال کے تھے. اور وہ یسوع مسیح جو ہے وہ سن 0 میں نہیں پیدا ہوئے تھے. He was actually born before that. So year 32 AD was the time when Messiah was cut off. جیسا ڈینیل کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ Messiah will be cut off, اس کو مار دیا جائے گا. اور اس کے فوراً بعد کیا ہوگا کہ ایک بادشاہ آئے گا اور وہ شہر کو اور مقدس کو, ٹیمپل کو اور سٹی آف یروشلم کو ڈسٹرائے کریں گے. اور یہ کنہوں نے کیا تھا, رومنز نے کیا تھا year 70 AD میں, یعنی کہ 32 کے 40 سال کے بعد رومنز آئے تھے اور انہوں نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا. They destroyed یروشلم. اور اسرائیلی وہ یہودیوں کو انہوں نے وہاں سے کک آؤٹ کر دیا تھا, نکال دیا تھا. So from 32 AD سے لے کر 1976 تک جو ہے وہ یروشلم یہودیوں کے پاس نہیں تھا. 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے 14 مئی کو, and that was day of Pentecost. Do you know that? جب اسرائیل آزاد ہوا تھا اس وقت پینتیکوس کی عید تھی. اور اسرائیل کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ عید کے موقع پر ہوئی, یوم کپور وار اور یہ سب. اور یہ بھی جو تھا یہ عید کے موقع پر تھا, سبت والے دن یہ کام شروع ہوا تھا. سو کیا ہوا کہ یہ ٹائم پیریڈ فنش ہو گیا. اب ہمارے پاس 2 ٹائم پیریڈز تھے, 7 weeks and 1 week. ٹھیک ہے نا, 7 weeks means 49 years. تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا تھا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں یروشلم ہونا چاہیے, یروشلم کی تعمیر کا حکم ہونا چاہیے, ریسٹوریشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. سو دیٹ واز دا کرائٹیریا, کیونکہ فرسٹ میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ یہاں پر یہودی واپس یروشلم میں آئے تھے, انہوں نے ری بلڈ کیا تھا اور ریسٹوریشن ہوئی تھی نہمایہ کے دور میں, زکریا کے دور میں, اور مسیح تک وہ ٹائم پیریڈ ہوا تھا. تو سیکنڈ ٹائم کب سٹارٹ ہونا تھا, جب یروشلم دوبارہ ان کے قبضہ میں آتا. اور تقریباً 2000 سال گزر گئے, یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں تھی. They were not allowed to come back. اور وہاں پر مختلف قوموں نے قبضے کیے, کبھی وہ کیتھلکس کے ہاتھ میں تھا, کبھی وہاں پر کروسیڈز ہوئے اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں نے قبضے کیے, کبھی وہ زیادہ تر اسلامک کنٹرول میں رہا. اور پھر کیا ہوا کہ 1967 was the time جب اسرائیل کے اوپر 6 قوموں نے, ارد گرد کی نیشنز نے حملہ کیا. And then Israel won the war. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جتنے بھی ماڈرن ڈے میں وارز ہوئی ہیں اس نے ایک بھی نہیں ہاری, because God is standing with them. اور کیا ہوا کہ 1967 میں یروشلم جو تھا وہ اسرائیل کے قبضہ میں چلا. So the clock started ticking again, کیونکہ دوسرا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ شروع ہو گیا. سو کیا ہوا کہ یہ ٹائم پیریڈ کا فنش ہوا ہے 2016 میں آ کر.
کیونکہ ہمارے پاس 49 ایئرز ہیں اینڈ دیٹس 49 ایئرز کے بعد کیا ہوتا ہے ایئر آف جوبلی. کیا ہوا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور یہ دوسرا ٹائم پیریڈ بھی فنش ہو گیا کیونکہ 1967 سے 7 weeks into like 49 years have already gone. اب کیا ہے کہ اب we are standing right in the middle of this thing because both these sets have gone. پہلا جو ٹائم پیریڈ تھا مسیح کی فرسٹ کمنگ پہ فنش ہوا تھا. دوسرا ٹائم جو تھا وہ اسرائیل کے واپس زمین میں لینڈ میں آنے اور اسرائیل کو حکومت ملنے کے ساتھ فنش ہوا. یروشلم ان کے قبضہ میں آ گیا. اب تیسرا ٹائم پیریڈ بائبل میں لکھا ہے کہ 1 week جو ہے وہ رہ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2016 سے اب 7 years رہ گئے. نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ this time will start very soon. We are living in the gap in between. کیونکہ دیکھیں ان کے بیچ میں بھی تو گیپ ہے نا. ان دونوں ٹائمز کے بیچ میں گیپ ہے. Obviously 2000 years کا گیپ ہے. I don't say کہ ابھی پھر 2000 years کا گیپ ہوگا کیونکہ we are very close to the 7th day which is the second last millennium. ٹھیک ہے نا. 6000 سال بھی تو پورے ہونے والے. So یہ وقت جو ہے اب ہمارے پاس آ گئے اور کیا ہے کہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ this 7 years will be the time of tribulation جس میں مخالف مسیح آئے گا اور وہ آ کر کیا کرے گا کہ ایک ہفتہ کے لیے عہد باندھے گا. 3.5 سال جو ہیں وہ امن کے ہوں گے اور اگلے 3.5 سال جو ہیں وہ مصیبت کے ہوں گے اور بیچ ہفتے میں وہ آ کر کیا کرے گا کہ یروشلم کا قبضہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی ایمبیسی یروشلم میں موو کر لی ہے. یو نو دیٹ. اور بھی کچھ ایسے کنٹریز انہوں نے اور ابھی مئی میں 14 مئی کو جب ان کی 70th برتھ ڈے ہے وہ اپنی ایمبیسی کا افتتاح کر رہے ہیں اینڈ دے آر پرپوزنگ ون تھنگ دس از کالڈ پیس. کہہ لے کہ ان کا جو پیس پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. اگین یروشلم پیچھے چلے سوری Jerusalem was restored. Jerusalem was given to Israel. Jerusalem will become the capital of Israel. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ تھیوری ہے کہ یروشلم سے سٹارٹ ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام یروشلم. ٹھیک ہے نا. یروشلم سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ابھی جو وہ پیس کے حوالے سے وہ جو امن کا معاہدہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل بنایا جائے اور یروشلم کا کچھ حصہ جو ہے وہ دیا جائے فلسطینیوں کو بھی تاکہ وہ بھی یروشلم کو اپنا کیپٹل کہہ سکیں. جیسا کہ زکریا 14 میں لکھا ہے کہ یروشلم will be divided into 2. لکھا ہے نا کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا یروشلم کو. پھر جو اولڈ سٹی آف یروشلم ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ ابھی تک وزٹ نہیں انہوں نے کیا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو دیا جائے جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پر ہیکل کبھی ہوا کرتے تھے. آج کل مسجدیں وہاں پہ وہ یہودیوں کے قبضے میں کیا جائے. اور کیا ہوگا کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنا وہاں پر ہیکل بنانے کا کام شروع کریں گے اور قربانیاں چڑھانی شروع کریں گے کیونکہ جب سے یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے قربانیاں موقوف ہیں کیونکہ ہیکل تباہ ہوگی نا. ہیکل ہی نہیں ہے تو قربانی کیسے لائیں گے. تو قربانی کے لیے ہیکل بننی ضروری ہے. لکھا ہے نا کہ مقدس دوبارہ جو ہے وہ بنایا جائے اور مخالف مسیح الاؤ کرے گا کہ قربانیاں چڑھائی جائیں اور 3.5 سال تک وہ قربانی چڑھائیں گے اور پھر 3.5 سال کے بعد جو ہے وہ قربانیاں موقوف کی جائیں گی اور پھر آخری زمانہ آ جائے گا. So we are waiting for this to happen. So ہمارے پاس 2 سامنے چیزیں ہیں دمشق کی تباہی اور یروشلم کی ریسٹوریشن. یروشلم کا دوبارہ جو ہے وہ بننا. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 70 ویکس جو ہیں یہ 490 ایئرز نہیں ہیں. These are called 70 Shavuots یعنی کہ 70 پینتیکوسٹ کی عیدیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جب آزاد ہوا تھا تو وہ عید پینتیکوسٹ کا دن تھا 14 مئی. اور اسرائیل کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو گئے 2018 میں 17 میں لکھا ہے 2018 میں 70 ایئرز. ابھی ہم جو ہے وہ 70th ایئر میں اور عید کون سی منانے جا رہے ہیں عید پینتیکوسٹ. اسرائیل کا آزاد ہوا تھا عید پینتیکوسٹ پہ. تو 2018 میں سوری یہ غلط لکھا ہوا ہے 2018 میں 70 سال ہو جائیں گے. So many people believe کہ بیسیکلی یہ 490 ایئرز کا عرصہ نہیں ہے یہ 70 سال کا 70 پینتیکوسٹ کی عیدوں کا عرصہ ہے. اور کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ 70ویں پینتیکوسٹ منائی جا رہی ہے 2018 میں. That means کہ time again has come. So according to this theory as well, time has come. تو نزدیک آ گیا وقت. اب کب وہ آخری 7 سال شروع ہوں گے we don't know کیونکہ آخری زمانہ جو ہے وہ خداوند کے
मुताबिक खुदावंद इस चीज़ को जानता है। लेकिन ये वाला अरसा भी फिनिश हो गया। आपको पता है कि पेंतिकोस्त को पेंतिकोस्त क्यों कहा जाता है? पेंतिकोस्त का क्या मतलब है? पेंटा का क्या मतलब है? फाइव। पेंटाकॉस्ट का मतलब है 50th। आपको पता है यीशु मसीह 40 दिन तक नजर आते रहे थे अपने शागिर्दों को। सो पास ओवर से फर्स्ट फ्रूट से रेजरेक्शन डे से 40 दिन नजर आते रहे थे, और 10 दिन के बाद कौन सी ईद आई थी? पेंटिकॉस्ट। और फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट जो कि बाइबल के अंदर ईदें लिखी हुई हैं लिविटिकस चैप्टर 23 में, उसमें जो फीस्ट ऑफ वीक्स इसको कहा जाता है, क्योंकि 7 वीक्स गो, और जो 50th डे है दैट इज द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। ठीक है ना, उसको कहा जाता है कि हफ्तों की ईद। तो सो पेंटिकॉस्ट इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ जुबली। कौन सा दिन है? 50वां दिन। जुबली कितना साल होता था? 50th, क्योंकि 49 साल गुजरते थे और 50वां साल जो था वो क्या होता था? जुबली का। और पेंटिकॉस्ट की ईद जो है वो 50वें दिन होती है। तो क्या है कि 7 वीक्स गुजरते हैं, 49 years नहीं, लेकिन 49 days गुजरते हैं। तो इट्स लाइक ए शैडो पिक्चर, स्मॉलर वर्जन ऑफ अ जुबली। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड स्मॉलर जुबली। तो क्या है कि आखिरी ज़माने में 70 जुबलियाँ जो इसराइल ने मिस की थी वो हुई हैं। 1948 से लेकर 70 जुबलियाँ, छोटी जुबलियाँ कह लो, 70 पेंटिकॉस्ट जो हैं वो इस साल में पूरी होंगी। तो इस साल पेंटिकॉस्ट पर हम क्या कर रहे हैं? हम मुनादी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम खुदा का कलाम और आज़ादी की मुनादी करेंगे। और उस दिन हिंदू और सिख आएंगे और हम वहाँ पर जब कलाम सुनाएंगे, जब हम प्रशिश करेंगे तो लोग आज़ादी पाएंगे। दैट्स द रियल मैसेज ऑफ पेंटिकॉस्ट। तो क्या है कि ये वक्त ये भी पूरा हो गया। अगर लाइक से कि हम इस थ्योरी के मानने वाले हों तो ये भी वक्त पूरा हो गया। सो टाइम हैज़ कम। सो ये है डैनियल के 70 वीक्स का और चैप्टर 9 की जो एक्सप्लेनेशन। खुदावंद आपको बरकत दे। एंड स्टे ट्यून। हम जो है एक दूसरे को तसल्ली देते रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एंड वी विल बी वेरी सून वॉकिंग इनटू द लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट ट्रिब्यूलेशन टाइम। गॉड ब्लेस यू।